اور ہم سب مل کر اس اللہ کو یاد کرنا چاہیے. یہ ہر انسان کو دماغ میں ہونا چاہیے ایک اللہ ہے, توحید پر ایمان لانا ہے. اور وہ نفع جو طاعت سے پہنچتا ہے اس کا بیان یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے ان اعمال ایمان و عمل صالح کا استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. اللہ تعالیٰ کیا بولتے ہیں, ہم ان کے گناہ ان سے دور کر دیں گے اور ان کو ان کے ان اعمال ایمان و عمل صالح کا استحقاق سے زیادہ اچھا بدلہ دیں گے. اور ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا دیا ہے کہ اگر وہ دونوں تجھ پر اس بات کا زور ڈالے کہ تو ایسی چیز کو میرے شریک ٹھہرائے جس کے معبود ہونے کی کوئی صحیح دلیل تیرے پاس نہیں ہے تو ان کا کہنا نہ ماننا. دیکھو اللہ تعالیٰ نے صرف ماں باپ کا یہی کہنے کو نہیں ماننا. اگر وہ شرک کرنے پر تیرے کو مجبور کرتے تو ان کے کہنا کو نہیں ماننا. باقی ماں باپ کے ساتھ ادب سے سلوک کرنا, صرف شرک کرنے سے ان کا کہنے کو نہیں ماننا. تو ان کا کہنا نہ ماننا. تم سب کو میرے ہی پاس لوٹ کر آنا ہے, اللہ کے پاس ہی سب کو لوٹ کر جانا ہے. سو میں تم کو تمہارے سب کام نیک ہو یا بد جتلا دوں گا. اور تم میں جو لوگ ایمان لے آئے ہوں گے اور نیک عمل کیے ہوں گے ہم ان کو نیک بندوں کے درجہ میں کی بہشت ہے داخل کر دیں گے. اللہ تعالیٰ دیکھو کتنا مہربان ہے. اللہ تعالیٰ دین کے کام میں لگے رہوں گے تو اللہ تعالیٰ جنت دے گا دنیا میں, اور تم دین کے کام میں لگے رہو. اور تم میں جو لوگ ایمان لے آئے ہوں گے دنیا میں اور نیک عمل کیے ہوں گے دنیا میں ہم ان کو نیک بندوں کے درجہ میں کی بہشت ہے یعنی جنت ہے داخل کر دیں گے, یہ دنیا میں کرنے کے ثواب کے حساب سے. اور بعض آدمی ایسے بھی ہے جو کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, پھر جب ان کو رائے خدا میں کچھ تکلیف پہنچی جاتی ہے تو لوگوں کو اعزار ثانی کو ایسا عظیم سمجھ جاتے ہیں جیسا کہ خدا کا عذاب. کیا کہتے ہیں. اور بعض آدمی ایسے بھی ہے جو کہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, کہا دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے, پھر جب ان کو رائے خدا میں کچھ تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو لوگوں کے اعزار ثانی کو ایسا عظیم سمجھ جاتے ہیں جیسا خدا کا عذاب. اور اگر کبھی کوئی مدد مسلمانوں کی آپ کے رب کی طرف سے پہنچتی ہے تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم تو دین و عقید میں تمہارے ساتھ تھے. تو دیکھو یہاں پر اور کیا بولتے ہیں پیچھے سے میں اور پڑھتا ہوں, جیسا خدا کا عذاب یعنی تو لوگوں کا اعزار ثانی کے ایسا عظیم سمجھ جاتے ہیں. لوگ جو اسلام لانے پر لوگ تم کو مصیبت میں ڈالتے ہیں ان کو مصیبتوں کو ایسا سمجھتے جیسا کہ خدا کا عذاب ہے, اس طریقے سے سمجھتے ہیں. اور اگر کبھی کوئی مدد مسلمانوں کی آپ کے رب کی طرف سے پہنچتی ہے, مسلمانوں کی مدد آپ کے طرف پہنچتے ہیں تو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم دین میں عقیدہ میں تمہارے ساتھ ہے. دو فضل اللہ کی طرف سے یا مسلمانوں کی طرف سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان مسلمانوں کو ملتی ہے تو کہتے تھے کہ ہم بھی مسلمان ہیں. کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کی دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں؟ یہ دل میں تو ایمان نہیں لائے اور زبان سے کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے تاکہ اس میں اس کا حصہ ملے, اور کافروں سے جا کے ملتے ہیں تو ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ تو اللہ تعالیٰ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کی دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہیں, یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا. اور یہ واقعات اس لیے ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا. اور کفار مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم دین میں ہماری راہ چلو اور قیامت میں تمہارا گناہ ہمارے ذمہ. دیکھو یہ کافی لوگ تم لوگوں کو دین سے کس طریقے سے ہٹا رہے ہیں, دیکھو دین اسلام سے کہ اور یہ واقعات کے لیے ہوئے رہتے ہیں
کیا اللہ تعالیٰ کو دنیا جہان والوں کی دلوں کی باتیں معلوم نہیں ہے؟ یعنی ان کے دل ہی میں ایمان نہ تھا، اور یہ واقعات اس لیے ہوتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا اور منافقوں کو بھی معلوم کر کے رہے گا۔ اور کفار مسلمانوں سے کہتے کہ تم دین میں ہماری راہ چلو اور قیامت میں تمہارا گناہ ہمارے ذمہ، تم دین کو چھوڑ کر ہمارے راستے پر چلو کر کے کفار لوگ مسلمانوں سے کہتے ہیں، تو قیامت کے دن تمہارا جو گناہ ہوگا تو ہمارا ذمہ لیں گے۔ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے، جس کا کیا ہوا اس کو ملے گا، کوئی کسی کا گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔